السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر بد نصیبی کی انتہا ہے کہ ایسا ضابطۂ حیات جس نے عرب کے بدوؤں میں وہ انقلاب پیدا کر دیا کہ انسانیت سے دور زندگی بسر کرنے والے اس پہ عمل پیرا ہو کے انسانیت کے قائد اور رہنما بن گئے۔ آج جبکہ انسان علم و فکر کے لحاظ سے اس مقام پہ ہے کہ اس کے علم و فکر کو کسی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا، مگر اپنی عاقبت، اپنی دینی سوچ اور اس فکر سے دوری کے سبب دنیاوی علم کے باوجود یوں گرا زمین پہ کہ گرتا ہی چلا گیا۔ اب اس کے اٹھنے کے کوئی راستے نظر نہیں آتے، اور اس کو احساس بھی نہیں کہ میں ذلت و نکبت کی پستی میں گر چکا ہوں، مجھے کوشش کر کے اس ذلت سے نکلنا چاہیے۔ اگر یہ فکر آج مسلمان کے دل میں آ جائے تو وہ پھر اسی طرف متوجہ ہوگا جس فکر نے، جس علم نے بدوؤں کو عزت و افتخار کے آسمان تک پہنچا دیا۔ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کما حق ہوا ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پس پشت ڈال دیا۔ اب ہمارے سامنے صرف دنیا ہے، مال و زر کی ہوس، عیش و عشرت کی سوچ اور ترب کی زندگی بسر کرنے کے خیالات، اس نے ہمیں گرا دیا ہے۔ جب بھی جہاں بھی کسی کے دل میں ایمان کی شعاع پھوٹی، خیال پیدا ہوا، تو اللہ نے اس کی رہنمائی آسان کر دی، اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی جو جماعت دی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ میں نے خاص تمہیں مہیا کیے۔ اور اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے نا تو بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو دور دراز سے اللہ نے اٹھائے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔
ابھی اللہ کے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ اس نبی کے فرما بردار، جانثار، وفادار لوگ اللہ نے پیدا کر دیے تھے. ابھی پیدا نہیں ہوئے، وفاداروں کا چناؤ اللہ نے شروع کر دیا تھا، اور ان کے اکٹھا کرنے کے اسباب ہزاروں میل دور فارس کا ایک شہر اصفہان ہے، اس کے قرب و جوار میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہے، آتش پرست ہے اور بہت بڑا آتش کدا ہے. اس قبیلہ کا سردار جہاں اپنی قوم کا قائد ہے، رہنما ہے، سردار ہے، وہاں اس آتش کدا کا وہ منتظم بھی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے، ایک ہی ایک ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑے لاڈ و نام سے پرورش کی، عیش و طرب کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ. لیکن سب کچھ کے باوجود مال و زر ہے، دولت ہے، جو چاہے سو کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے باوجود وہ ایک بڑی سنجیدہ زندگی بسر کرتا ہے. مابا اس کا نام ہے. آتش کدا پہ ہر وقت ڈیوٹی دیتا ہے، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ مل کے خرافات میں مصروف نہیں، واہیات میں مصروف نہیں. اس کی ایک سوچ ہے، فکر ہے. اپنے آتش کدا میں آگ جلائے رکھتا ہے اور سوچ یہ ہے کہ کبھی آگ بجھنے نہ پائے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ ان کی معبود ہے، ان کی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ان کی خالق و مالک ہے، اس کو وہ سجدہ کرتے ہیں. تو وہ چاہتا ہے کہ میرا خدا کبھی بھی عدم میں نہ چلا جائے، موجود ہی موجود رہے، بجھنے نہیں پاتا. ایک دن آیا، اس کا باپ کہتا ہے بیٹا میں کہیں کام جا رہا ہوں، آج میں کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں نہیں جا سکتا، ایسے کرو کہ آج یہ ڈیوٹی تم سر انجام دو. مابا فرما بردار بیٹا ہے، ٹھیک ہے بابا. باپ چلا گیا، یہ کھیتوں کے لیے روانہ ہوتا ہے. راستے میں ایک گرجا ہے، گرجے سے عبادت کرنے کی آواز آتی ہے، بڑی خوبصورت سی آواز اس کو نظر آئی. اندر داخل ہو گیا. عیسائی اپنی عبادت میں مصروف تھے، وہ بھی بیٹھ گیا. کچھ عرصہ بیٹھا، اس کو یہ احساس ہوا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ کچھ نہیں، فضول ہے، واہیات ہے. اصل تو یہ ہے. اور یہ اصل کیوں ہے؟ کہ یہ انجیل کے مطابق اللہ کی رہنمائی ان کے پیش نگاہ ہے، اور وہ ان اعمال کو کرتے ہیں جو اعمال اللہ نے اس انجیل کی معرفت ان تک پہنچائے. اس کے دل کو وہ عبادت بہت اچھی نظر آئی ہے. بھول ہی گیا جانا، سارا دن بیٹھا رہا. شام کا وقت ہوا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کھیتوں کی نگہداشت کے لیے جانا تھا. لیکن اٹھنے سے پہلے وہاں کے راہب کو کہتا ہے، پادری کو کہتا ہے، اسقف کو کہتا ہے کہ تمہارا دین مجھے بہت پسند آیا ہے، تمہاری عبادت بہت پسند آئی ہے. اپنا دین دل و دماغ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تم مجھے اپنے دین میں داخل کر لو گے؟ عیسائی پادری تھا، کہنے لگا کیوں نہیں، ضرور. بپتسمہ دیا،
عیسائی کر لیا. اب یہ اپنے گھر کو آ گئے. شام کو پہنچا گھر, باپ نے پوچھا بیٹا سناؤ کھیتوں سے ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کیوں؟ کہنے لگا بابا راستے میں وہ گرجا تھا, وہاں جس انداز سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور جو لطف ہے اس عبادت میں وہ اس عبادت میں تو نہیں جو ہم آگ کی کرتے ہیں, جس کے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں جس کے سامنے. اس میں وہ لطف نہیں ہے, وہ رعنائی, وہ خوبصورتی نہیں ہے. میں نے بہت پسند کیا اس کی عبادت کو. وہ آتش پرست نہیں تھا, منتظم تھا. اسے سمجھایا, کہنے لگا نہیں بابا میرے دل میں وہ عبادت سما گئی ہے, اور دل کہتا ہے کہ یہ لوگ حق اور سچ ہیں. پابند سلاسل کر لیا. جس کو نام و نظم سے پالا تھا, ایسی نعمتیں, ایسی مہربانیاں, انتہا کا ناز و نام. بیٹا پرورش پاتا ہے, دین کا باغی نظر آیا تو باپ کے تیور بدل گئے. جس کو ناز و نام سے پرورش کی تھی اس کے قدموں میں زنجیریں ڈالتی, رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. اپنے دین کے بھائی نہیں تم ہو سکتے, لیکن یہ توحید کا نشہ, اللہ سے تعلق اور ربط جس انسان کا پیدا ہوتا ہے, کائنات کا کوئی جبر اور ظلم اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں کر سکتا. ایمان وہ نہیں جو ہمارا ہے, ایمان وہ جو اللہ چاہتا ہے, جو مابا کا تھا. نہیں, مار کھائی, پابند سلاسل ہوا, لیکن اس دین کو جو ایک دن میں سنا تھا اس کے دل و دماغ سے نہیں نکلتا. ایک دن موقع پایا, کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا عیسائیوں کو کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ عیسویت کا مرکز کہاں ہے, تم نے کہا تھا شام. تو کیا شام سے کوئی قافلہ آ جاتا ہے؟ آتا جاتا قافلہ میری رہنمائی کرنا, میں یہاں سے نکل کے شام جانا چاہتا ہوں. جب اللہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں نا, اللہ راستہ کھولتے ہیں نا, پھر راستوں کھلتے چلے جاتے ہیں. زیادہ دیر نہیں گزری کہ بابا کو پیغام آیا کہ آج ایک قافلہ یہاں سے شام کو روانہ ہونا ہے. پتہ نہیں کون سی تدبیر کی اس شخص نے, بیڑیاں توڑی, رسیاں توڑی, اٹھ بھاگا, اور اس قافلے کے ساتھ یہ شام کو روانہ ہوا. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب, ہم نے جو لوگ تیرے دامن سے وابستہ کیے ہیں یہ ہمارا انتخاب ہے, اور جو رب کا انتخاب ہے محمد رسول اللہ کے لیے وہ کائنات میں کہیں دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. خاص اللہ کا انتخاب. شام پہنچا, وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا اسقف ہے, ایسا پادری, ایسا درویش جو میری رہنمائی صحیح تعلیم عیسویت کے تحت کرے. ہاں, انہوں نے بہت بڑے پادری کے پاس اس کو بٹھا دیا, وہ اسے تعلیم عیسویت لیتا ہے. انقلاب انسان کے دل میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ ہے, اندر کچھ چاہتا ہے, یہ کچھ پانا چاہتا ہے. عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے, لیکن اسے نظر آتا ہے کہ یہ 14ویں صدی کا کوئی مولوی ہے, آج کا پادری یا اسقف نہیں ہے. کیوں؟ وہ دنیا دار ہے, مال و زر اکٹھا کرنے والا, عیش و طرب کا پجاری, جو اپنی ظاہری زندگی اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں. لیکن
اس کی باطنی زندگی اتنی گھرونی ہے، یہ قابل نفرت ہے۔ لیکن ماں باپ کو تو ایک چیز چاہیے تھی، عیسویت کی رہنمائی تعلیم، وہ کچھ نہ کچھ اس کو ملتی، نفرت بڑی تھی، اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ لوگ بڑا احترام کرتے ہیں اپنے پادریوں کا، اپنے رہنماؤں کا۔ خاموش رہا، کتنا عرصہ اس کے زیر سایہ تعلیم انجیل حاصل کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا، لوگ اکٹھے ہوئے تو کہنے لگا بھائی دیکھو، میں ان سے علم حاصل کرتا تھا، تعلیم عیسویت، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا، ذرا گرمی تھی نگاہوں میں، کہنے لگا پہلے میری بات سن لو، یہ تمہارا اسقف، یہ تمہارا پادری رہنما، یہ درویش، یہ اللہ والا دراصل اللہ والا نہیں تھا، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دین کی روشنی نہیں تھی۔ وہ غصے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کہنے لگا میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے ساتھ چلو، بتا۔ وہ اس مقام پہ اس کمرے میں لے گیا جہاں روایت میں ہے کہ 7 مٹکے سونے اور چاندی کے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ دنیا دار تھا، مال و زر اکٹھا کرتا تھا، عیش و طرب کی زندگی بسر کرتا تھا، اس کا ظاہر کچھ اور تھا، اس کا باطن کچھ اور۔ مورخ لکھتا ہے کہ اتنا غصہ آیا ان لوگوں کو، انہوں نے اس کی لاش کو پھانسی پہ لٹکایا اور پتھر مار مار کے لاش کو بحال کر دیا، اور اس کی جگہ ایک اور شخص کو منتخب کیا۔ وہ شخص بڑا دیندار تھا، متقی پرہیزگار تھا، جیسا باہر ویسا اندر۔ ماں باپ نے بڑے شوق سے اس سے عیسویت کی تعلیم حاصل کی۔ تھوڑا عرصہ گزرا کہ وہ پادری بھی فوت ہو جاتا، لیکن تھا اللہ والا۔ جب وہ اس کے قریب آیا موت کے، کہنے لگا بیٹا تم اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اس کے دل میں تڑپ عیسائیت کی کیوں تھی؟ یہ سمجھتا تھا اس وقت زمین پہ کوئی دین حق اور سچ ہے جس سے عاقبت بن سکتی ہے، انسان کامل و اکمل ہو سکتا ہے، تو وہ یہ تعلیم ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ صحرا نوردی کرتا رہا۔ وہ بھی بڑا مومن آدمی تھا، اس سے عیسائیت سیکھی، روحانیت سیکھی، درویشی سیکھی، بہت مزہ آیا۔ اب یہ پادری بھی مرنے، پریشان ہوا، کہنے لگا حضرت میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ میری رہنمائی ہوگی، میں جو لینے کے لیے نکلا ہوں وہ پالوں گا۔ جب ابتدا ہوتی ہے نا تو ایسی ہوتی ہے، انسان پانے کی جد و جہد کرتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے اچھا تم نصیبین میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا ہے، وہ تیری رہنمائی کرے گا، جو عیسویت کہتی ہے، جو چاہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، عبادت کے جو طریقے اور سلیقے ہیں، تجھے وہاں سب کچھ ملے گا۔ جب موصل پہنچ جاتا ہے، اصفہان سے چلا اور مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پہ اللہ کا دین سیکھتا ہے۔ موصل آیا، پادری کے پاس کچھ عرصہ رہا۔ پادری اچھا ہے، ایماندار ہے، دیانتدار ہے، دنیا دار نہیں ہے، مال و زر کا پجاری نہیں، عیش و عشرت کا طلبگار نہیں، اللہ والا ہے۔ اس کے پاس رہا، اللہ کا کرنا ہے کہ وہ بھی فوت ہو گیا۔ وہ موت کے قریب ہے تو کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے تو اندھیر نظر آتا ہے، کہاں سے چلا، سبب کیا تھا، مقصود کیا تھا، اپنے مطلوب کو کما حق کا نہیں پایا، اب کیا کروں؟ کہنے لگا یوں کرو کہ تم مموریہ چلے جاؤ،
وہاں ایک شخص مجھے ایسا نظر آتا ہے جس کے پاس عیسویت بدعت سے مبرہ، شرک سے ماورا، توحید ہی توحید اور اصل عیسائیت، اصل دین، اصل تعلیم، اصل رہنمائی، جس سے تم اپنا مقصود پالو گے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کر کے تم اپنے اللہ کے ہاں مقبول بن جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ، جس جنت سے اللہ نے آدم کو نافرمانی کی بنا پہ نکالا تھا۔ اب ماں باپ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ بھی بڑا اللہ والا ہے، دین سیکھتا ہے، یہاں تک کہ ویسے ہی اللہ کا عبادت گزار بنا، متقی، پرہیزگار، اللہ کا خوف رکھنے والا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وہ بھی آخری دموں پہ ہے۔ یہ پاس گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں؟ جو چاہتا تھا وہ مکمل نہیں ملا، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے پہلے اس کف نے کہا تھا کہ تختہ عرش پہ یہ ایک آخری انسان مجھے نظر آتا ہے جس میں رب کا دین ہے، توحید ہے اور انجیل کی تعلیم، راہ ہدایت ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس پادری سے کہا اب میرا کیا بنے گا؟ میں تو ابھی وہ اکمل دین نہیں پا سکا، کبھی پاتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ کہنے لگا سنو، میری نگاہ میں تختہ عرش پہ اب کوئی عیسائی ایسا نہیں جس کا دین وہ ہو جو اللہ کا رسول عیسیٰ لے کے آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات تجھے بتلاؤں کہ اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس زمانے میں نبی آخر الزمان پیدا ہونا ہے، اور ہماری کتابیں کہتی ہیں کہ وہ عرب کے صحرا میں پیدا ہوگا، اللہ کی توحید کا پرچم اٹھائے گا اور ساری کائنات میں لہرائے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کا مقبول ہوگا، دن قریب آ گئے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ میرے استاد محترم پادری کہنے لگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا صدقہ نہیں کھائے گا، صدقہ اس پہ حرام ہوگا، ہدیہ قبول کرے گا اور اس کی پشت پہ مہر نبوت ہوگی۔ اب یہ پریشان ہے، کہاں سے چلا، کہاں پہنچا؟ شام کے صحرا، ایران سے شام تک خاک چھانتا ہوا، مختلف استادوں کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا ہوا، مقصود پانا چاہتا تھا، مطلوب پانا چاہتا تھا، گوہر نایاب پانا چاہتا تھا، وہ راہ پانا چاہتا تھا جس راہ پہ چل کے اپنے اللہ کو راضی کر کے اس جنت کا وارث بن جائے جس سے اللہ نے آدم کو نکالا تھا۔ اب اس کے سامنے یہ ہے، ماں باپ اس کوشش میں ہے کہ جلد سے جلد میں عرب میں پہنچ جاؤں۔ اموریہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دن کسی نے بتلایا کہ عرب جانے والا ایک قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے، راستے میں جا کے بیٹھ گیا، مال و اسباب پاس ہے، بکریاں، گائے۔ جب قافلہ آیا تو رئیس قافلہ سے کہنے لگا یہ میری ساری بکریاں لے لو، ساری گائے تمہاری، لیکن مجھے عرب میں پہنچا دو۔ مجھے تو علم نہیں ہے، راستے کا علم نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون سا راستہ اختیار کروں، اگر مہربانی کرو تو یہ سارے جانور تمہارے، تم لے لو۔ ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لیا، قافلہ روانہ ہوا۔ جب مقام قرا پہ پہنچے
تو مورخ لکھتا ہے کہ اس کا دل بے ایمان ہو گیا. ماں باپ کو قرا کے ایک یہودی کے ہاتھوں غلام بنا کے بیچ دیا. اس نے غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈالا. دل کہتا ہے پریشان نہ ہو، اور تم نے جو پانا ہے اس کو پانے کے لیے بہت سے کانٹے لگیں گے، زخمی بھی ہونا پڑے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن جو چاہتے ہو وہ پانے کے لیے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا. یوں ہی نہیں چیزیں ملتی. ہم خوش نصیب ہیں، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہم مسلمان ہیں. جس کے دل میں اللہ چراغ جلاتا ہے، اس کے اندر روشن کرنا چاہتا ہے، ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے صعوبتیں برداشت کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی جبین پہ کبھی بل نہیں پڑتا. سوچنے والی باتیں ہیں. اس کان سے سن کے اس کان میں نکال لی. اصفہان ایران کا علاقہ ہے، وہاں سے چلتا ہے، شام پہنچتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. آخر عرب کو پانے کے لیے صحرائے عرب کا متلاشی، سب کچھ قربان کرنے والا، غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے. وہاں نوکری کرتا ہے، غلامی کرتا ہے، دن رات محنت مشقت، لیکن یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ صعوبت، اس کا دل کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس کی بنا پہ جو تم پاؤ گے کائنات میں کوئی انسان پا ہی نہیں سکتا. ایک دن بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، یہودی ہے، یہ یثرب سے آیا ہے. آ کے اس اپنے یہودی بھائی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، عزیز و اقارب میں سے کوئی رشتہ دار ہے کہ مجھے غلام کی ضرورت ہے. کہنے لگا میرے پاس ہے. کتنے کا؟ اتنے کا. یہ لو. غلام خریدا اور لے چلا. یہ آزاد ایک سردار کا بیٹا جس نے ساری زندگی جو اپنے باپ کے پاس گزاری تھی کبھی تکلیف پائی نہیں تھی، سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھ تک بھی تکلیف پہنچ سکتی. ان پریشانیوں میں مبتلا، ایک جگہ بکا پھر دوسری جگہ بکا. جہاں پہنچا اس کی آنکھیں کھل گئیں اور دل زور سے دھڑکا. کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو وہی مقام نظر آتا ہے جہاں میرے مرشد نے کہا تھا کہ آخری پیغمبر ہجرت کر کے آئے گا. کھجوروں کے باغات، لمبے چوڑے باغات کھجوروں کے، ہر طرف کھجوریں. آخری پیغمبر یہاں ہجرت کر کے آئے گا. دل میں چراغ جلتے ہیں، خوش ہوتا ہے. غلامی سے ہی صحیح وہاں پہنچ گیا ہوں جو میری منزل مقصود ہے، جو میرا مطلوب ہے. ایک دن کھجوریں اتار رہا ہے، نیچے کا شخص آیا، کہنے لگا یثرب والے لوگوں کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. کیوں؟ کہنے لگا ایک شخص مکہ سے آیا ہے، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہوں، اور پاگلوں کی طرح دیوانہ بھار لوگ اس کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. ماں باپ کھجور پہ چڑھا، یہ سنتا ہے تو جلدی جلدی اترا. آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ مالک نے زور سے تھپڑ منہ پہ مارا. کہنے لگا تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ چلو کھجوریں اتارو کھجور سے. واپس ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا بد نصیب، جس کے لیے میں نے اصفہان چھوڑا، جس کے لیے شام کے در در کی ٹھوکریں کھائیں، جس کے لیے صحرا کی صعوبتیں اٹھائیں، وہی تو جوہر کامل مجھے نظر آ رہا ہے.
تو کہتا ہے کہ تو نے اسے کیا لینا ہے؟ آنکھوں سے آنسو، کھجور پہ چڑھا کھجوریں اتارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب یہ تمام صحابہ تیرا کارنامہ نہیں، میں نے ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھایا، لا کے تیرے دامن سے وابستہ کیا۔ کائنات انسانیت میں کوئی دوسرا انسان ویسا نہیں جیسے میں نے تجھے صحابہ عطا کر دی۔ یہ بھی آیا ہے، چہرہ نوردی کرتا، ظلم و ستم برداشت کرتا، کانٹوں کی چبھن، آنکھوں کا غیظ و غضب، سب کچھ برداشت کیا، اور مقصود کیا تھا کہ وہ مطلوب پالوں جو مطلوب میرا اصل مقصد ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہمیں بیٹھے بیٹھے مل گیا، بڑا پریشان ہے۔ ایک دن وقت ملا، بازار سے کچھ چیزیں خریدی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چہرہ اقدس کو دیکھا، اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا ماں باپ، جس شخصیت کا ذکر اللہ کی پہلی کتابیں کرتی ہیں، یہ چہرہ کہتا ہے کہ وہ وہی انسان ہے جو اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کرا۔ آگے بڑھا، حضور یہ میرے پاس صدقہ ہے، آپ اور آپ کے ساتھی اس کے زیادہ حل ہے، غریب الوطن ہیں آپ، مجھ سے قبول کریں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا، صدقہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارا صدقہ تقسیم کر دیا، صحابہ کھاتے ہیں، مہاجر کھاتے ہیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ کہتے ہیں دو، ایک تو وہ آخر الزمان نبی اس زمین پہ ہجرت کر کے آئے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور یہ باغات ہیں بے شمار، لا تعداد، اور یہ وہ کردار اس آنے والے کا جس نے صدقہ نہیں کھانا اس کے لیے حرام ہے۔ واپس چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوبارہ آپ کے دیدار کے لیے آیا، میں نے چاہا کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاؤں، یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کیا، وہ بیٹھا ہوا ماں باپ، خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا ہے، کہنے لگا ماں باپ تیری خوش نصیبی کا کوئی ماپ نہیں، اس کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو جو ساری کائنات کے لیے ہادی اور مہدی بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، خوش نصیب ہو۔ چلا گیا، ایک دن سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک جنازہ کے ساتھ آئے ہیں، وہاں پہنچا، عرب اس کا انداز یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ میں وہ نشانی بھی دیکھوں جو میرے رہنما، میرے قائد، میرے استاد اسقف نے کہی تھی کہ اس کے پشت پہ مہر نبوت ہوگی۔ اب وہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہے بار بار، کبھی یہ ہدیہ لے کے آتا ہے، کبھی یہ تحفہ لے کے آتا ہے۔ رحمت کائنات نے اس کو ادھر ادھر چلتے ہوئے اور اپنے جسم پہ نگاہ کھڑی ہوئی دیکھی تو آسمان سے شاید یہ القاء ہوا، دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ ماں باپ شاید مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا، مورخ کہتا ہے جب اسے دیکھا تو گر پڑا نبی کائنات پہ، مہر نبوت کو چوما، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے نظر آئے۔
رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا مابا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے آقا وہ ساری نشانیاں پوری ہوئی جو عیسائیت کے اہل علم بیان کرتے تھے. آپ کھجوروں کی وادی میں آئے, آپ نے صدقہ قبول نہ کیا, آپ نے ہدیہ کھایا, اور آج میں نے دیکھا ہے کہ مہر نبوت کی محمد کے جسم پہ موجود ہے. کلمہ پڑھائیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, فرمایا مابا میرے سامنے آؤ, کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا میں آج سے 125 سال پہلے, سلمان کہتے ہیں آج سے 125 سال پہلے اصفہان کے ایک وادی میں, اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. اللہ کے نبی, اللہ نے چاہا میں اس دنیا میں آتش پرستی میں ہی نہ مر جاؤں, غرق ہو جاؤں. میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی تھی, فکر پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے, اصل کیا ہے. اللہ کے نبی اصفہان سے چلا, شام میں پہنچا, پادریوں کے پاس پہنچا. علم و فکر والے پادریوں نے بتلایا کہ مکہ کے عرب کے ایک صحرا سے آخری نبی اٹھے گا جس کی ہجرت کا کھجوروں والی زمین ہوگی. میرے آقا جب میں یہاں پہنچا میرا دماغ کھل گیا, احساس ہوا کہ اتنی کھجوریں, اتنے باغ, اتنے درخت کہیں میں نے نہیں دیکھے. شاید وہ شخصیت یہاں ہجرت کر کے آئے. میرے آقا آج ان گناہگار نگاہوں نے اپنے مقصود اور اپنے محبوب کو پا لیا ہے. رحمت کائنات نے سنا, صحابہ نے سنا, اللہ کے نبی کے دل میں محبت پیدا ہوئی, پیار پیدا ہوا, اپنے پاس بٹھایا. اللہ کے نبی سوچتا ہوں کہ میں نے وہ مقصود پا لیا, گوہر نایاب پا لیا, سامنے ہے, لیکن دیکھنا نصیب نہیں. یہودی کا غلام ہوں, وہ تو ایک لمحہ نکلنے کے لیے نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مابا یوں کرو کہ اپنے مالک سے سودا کرو. سودا کیا کہ کتنے میں مجھے آزاد کرتے؟ کہنے لگا 300 کھجوروں کے درخت لگا دو, 40 اوقیہ سونا, اگر کر لو تو آزاد ہو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, دل میں یہ تھا کہ یہ کہاں سے ہوگا, کیسے ہوگا. اللہ کے نبی 300 اونٹ, 40 اوقیہ سونا, میری آزادی کا سودا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا, ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں تمہارا ایک ساتھی یہودی کی غلامی میں ہے, اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروانے کو جس کے پاس جتنے درخت ہیں کھجور کے وہ لاؤ میرے سامنے. ابھی رات کا اندھیرا نہیں چھایا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں کے ڈھیر لگ گئے, اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ خود اٹھے, صحابہ کو ساتھ لیا, اور 300 کھجور کے درخت اس یہودی کے زمین میں لگائے. 40 اوقیہ سونا یہ بھی اللہ دے دے گا. زیادہ دن نہیں گزرے کہ غزوہ میں گئے, بہت سا مال و اسباب اور سونا ملا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ارشاد فرمایا مابا یہ 40 اوقیہ سونا لے جاؤ, اس کو دو اور پھر آ جاؤ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اللہ کہتے ہیں یہ لوگ میں نے وابستہ کیے ہیں. اور کہاں سے؟ کوئی روم سے آیا, کوئی حبشہ سے آیا, کوئی فارس سے آیا, اور ہزاروں میل دور جو انسان بیٹھا ہے اللہ نے اس کے
لکھا ہے میں نے تجھے آخری نبی کے دامن سے وابستہ کرنا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے. اللہ کے نبی محبت و پیار کی باتیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا مابا تم نے آتش پرستی کو چھوڑا, عیسائیت کو پس سے پش ڈالا, محمد سے دامن وابستہ کر لیا. آج سے تیرا نام مابا نہیں, تیرا نام سلمان ہے. اور یہ محمد رسول اللہ کا غلام پھر سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہوا, اور قیمت یہ پڑی کہ آج کوئی اس کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اپنے آقا کے پاس رہتا ہے. بدر احد ہو گئی, خندق کا وقت ہے, کیا کریں؟ سارا عرب اکٹھا ہو کے آ رہا ہے. سب لوگ مشورہ کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں. سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ہم لڑتے تھے کمزور ہوتے تھے نا تو اپنے ارد گرد ہم خندق بنا لیتے تھے اور دشمن سے بچ جاتے تھے, طاقتور دشمن سے. جو کراس کرتا تھا اس کو پتھر مار مار کے مار دیتے تھے, اس سے ہماری جان بچ جاتی تھی. آپ بھی کر لیں. رحمت کائنات بڑے خوش ہوئے. ٹھیک ہے, خندق کھودنا شروع ہوئی. ادھر صحابہ کا ایک جتھا ہے, جماعت ہے, گروہ ہے. سلمان ادھر آؤ, وہ کہتا ہے سلمان ادھر آؤ. ہاں مہاجر کہتے ہیں سلمان منا, انصار کہتے ہیں سلمان منا. اور یہ مہاجر تم سے پہلے کا ہے, اسلام کے لیے ہجرت نہیں کی, مدینہ میں تھا, اس لیے سلمان منا. مہاجر کہتے ہیں نہیں, اللہ کے دین کی تلاش میں اس نے یہ سارے سفر کیے, ہجرت کر کے یہ آیا سلمان منا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین کی باتیں سنی. ارشاد فرمایا سلمان نہ تم سے ہے نہ ان سے ہے, سلمان من اہل بیتی, سلمان تو محمد کے گھر والا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی بنا پہ اللہ نے اس شخص کو اس مقام پہ پہنچایا کہ آج نام سننے کے بعد جو رضی اللہ نہیں کہتا اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ عرصہ مدینہ رہے, پھر ایران میں لڑائیوں کا آغاز ہوا. فاروق اعظم نے کیا, لڑائیوں میں حصہ لیا. جب فارغ ہوئے تو فاروق اعظم نے مدائن کا گورنر بنا دیا. امیر المومنین مجھ کو تو معافی رکھیں, ارشاد فرمایا سلمان گورنر بننے کے تم اہل ہو, تمہارے اندر ایمان, تمہارے اوپر ایمان, تمہارے نیچے ایمان, تم سے بڑھ کے کوئی گورنر بننے کا حقدار نہیں. گورنر بنا دیا. اور انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا تھا سلمان جس حال میں میں تم سے جدا ہوں مجھے قیامت کو اسی حال میں ملنا, اپنے حالات نہ بدلنا. گورنر بن گئے لیکن حالات کیا ہیں؟ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل, کپڑے نہیں ہیں. دن کو وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں, رات کو وہی اوڑھ کے سو جاتے ہیں. انداز یہ ہے گورنر کا کہ جب چلتا ہے اپنے شہریوں میں, اپنے زیر 10 لوگوں میں, تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ گورنر ہے. ایک دن بازار میں جا رہے ہیں, ایک شخص آیا, کہ لگاؤ بابا ادھر آؤ, یہ میرا سامان اٹھاؤ اور وہاں چھوڑ کے آؤ. بابے نے سامان اٹھا لیا سر پہ, چلا. لوگوں نے دیکھا تو تڑپ کے آئے,
یا سیدی، یا امیر، اے صاحب رسول، آپ اور یہ فوج۔ اس آدمی نے سنا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت مجھے علم نہیں تھا کہ آپ گورنر ہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، چلو تم۔ کہنے لگا نہیں حضور آپ یہ بوجھ اتار دیں، میں خود ہی اٹھا لوں گا، کوئی مزدور لے لوں گا۔ فرمایا نہیں، جہاں تک تیرا اور میرا وعدہ ہوا ہے اس سر پہ سامان وہاں تک جائے گا۔ گورنر سر پہ سامان اٹھائے ہوئے ہے۔ کردار کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ان کا قائد، ان کا رہنما، ان کا گویڑی وہ تھا جس کو ساری کائنات کا سردار بنا کے اللہ نے بھیجا تھا، محمد رسول اللہ۔ ایک سوچ دی تھی، ایک فکر دی تھی۔ آپ بھی دیکھو اپنے قائد، لیڈر، ممبر، ایم پی اے، ایم این اے، کسی کی جرت نہیں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ یہ محمد رسول اللہ کی تربیت ہے۔ گورنر اپنے سر پہ گٹھڑی اٹھا کے وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک اسے اہلیہ ہو، دوسروں کو بھی نہیں اٹھاتا۔ ایک شخص آیا، اندر داخل ہوا اس کے گھر میں، دیکھا کہ آٹا گوندھ رہے ہیں۔ حضرت یہ کیا؟ غلام؟ کہا وہ تو کام کو گیا ہے۔ کہنے لگا تو اس سے کرواتے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ ایک وقت میں دو کام اپنے غلام سے لوں اور میرا اللہ ہی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب ہے، کیسا؟ اس کا کردار وہ ہے، لیل و نہار وہ ہے۔ اللہ نے سیرت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہر اٹھنے والی نگاہ محبت سے اٹھتی ہے، پیار سے اٹھتی ہے تو بروٹی رہتی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حدیث بیان کرتے ہو۔ حدیث بیان کرنے کا سبب کیا ہوا؟ امیر المومنین، خلیفہ رسول، فاروق اعظم تشریف فرمائے۔ سلمان اٹھتے ہیں امیر المومنین کے پاس۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ سلمان ہے، اٹھے اور جو تکیہ لیا ہوا تھا وہ تکیہ اپنا نکالا، سلمان کو دیا، سلمان یہ ٹیک لگا لو۔ وہ پریشان ہوئے، امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں، میں تو بکتا بکاتا غلام آیا، آپ تکیہ چھوڑ کے مجھے دے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، حدیث میں ہے کہ سلمان نے دعا دی اور کہنے لگے کہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار میں آیا، اللہ کے نبی تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ عمر، انہوں نے تکیہ اپنی پشت سے نکالا۔ کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنے غلام کو کہا سلمان اس سے ٹیک لگا لو۔ پریشان ہو گیا اللہ کے نبی، آپ کا تکیہ آپ نے نکالا مجھے نہیں؟ فرمایا سلمان ٹیک لگاؤ اس سے، جو اپنے آنے والے مہمان کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اب یا تکیہ اس کو دیتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امیر المومنین آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور یہ نہیں ہے گورنر ہے، 4000 درہم وظیفہ ہے۔ جب وظیفہ آتا ہے بیت المال سے وصول کیا، وصول کر کے گھر نہیں پہنچتے کہ سارا مسکینوں غریبوں یتیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور خود چٹائی بنا کے چٹائی بازار میں بھیجتے ہیں، جتنے پیسے آتے ہیں کچھ گھر کے خرچ کے لیے اور کچھ غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کچھ نہیں، سب کچھ رب کے لیے، سب کچھ تھا قربان کر دیا
کہ یہی محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا۔ اللہ کی قسم میں یوں ہی عرض نہیں کرتا، ایک نگاہ ڈال کے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو، ایمان پیدا ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، کوئی خطرہ نہیں رہ جائے گا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا نکاح ہوا بڑے قبیلہ میں، کنی قبیلہ ہے، سردار کے ہاں، اور یہ نہیں کہ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں۔ ان کا گھر کیا ہے؟ زمین پہ سو جاتے ہیں، مسجد میں سو جاتے ہیں، گورنر ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا ہے، چھوڑیں اس بات کو، آپ کے لیے کٹھیا بنا دیتے ہیں، خیمہ۔ کہا اگر بنانا ہی ہے نا تو اتنا بناؤ میں لیٹوں، ایک دیوار کو میرا سر لگے اور ایک دیوار کو میرے پاؤں لگے، کھڑا ہوں زمین پہ پاؤں ہو اور میری چھت کو میرا سر لگے، اس سے بڑا نہیں ہے۔ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ بڑے سردار کے ہاں شادی ہوتی ہے، گھر بھی ملا، گئے اندر داخل ہوئے تو پردے لگے ہوئے ہیں دیواروں پہ، آپ کو پتا نا ہم بھی لگاتے ہیں، پھول پتیاں رانائی پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، خوبصورت پردے۔ سلمان کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس گھر کے دیواروں کو بخار ہے کہ سردی سے بچانے کے لیے کپڑے پہنائے ہوئے اس کو، یا مکہ سے کعبہ یہاں آ گیا ہے کہ اس کو غلاف کی ضرورت ہے؟ اتارو ان کو، ان کی ضرورت نہیں، یہ تو فضول خرچی ہے، واہیاتی ہے۔ لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کا ارتکاب کرتے۔ اٹھاؤ ان پردوں کو، اتروا دیا، اندر داخل ہوئے تو قیمتی سامان پڑا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت صاحب یہ آپ کا سامان ہے، آپ کی بیگم کا سامان ہے۔ فرمایا اٹھا اسے باہر ڈالو۔ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، میرے آقا نے کہا ہے انسان کے پاس بس اتنا مال زر ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سلمان آخری ہچکیاں لے رہا ہے، پتہ کتنی عمر ہے اس کی؟ 250 سال، اور اس کو محمد کی غلامی کے لیے محمد کریم کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے اللہ نے منتخب کر لیا تھا۔ یہ ہے صحابہ محمد رسول اللہ کے، اور یہ جو اللہ نے منتخب کر دیے ہیں، جس کے دل میں ان کے متعلق بغض ہے کہ وہ مسلمان کا بغض نہیں، دل کا نہیں ہے، کافر کا دل ہے۔ ان سنیوں بغیرتوں کو کہہ رہا ہوں، وہابیوں اہل حدیث و دیوبندیوں کو، جو بغیرت ضمیر فروشی کر کے محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں۔ شیعہ کی چھوڑو، ان کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کے صحابہ یہ ہیں، کائنات کے آقا کے پاس آئیں، رحمت کائنات اپنا تکیہ نکال کے اس کے دربار میں پیش کر دیں۔ یہ وقار ہے محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ اٹھاؤ اس کو، پیر پھینک دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا مسلمان مومن کے پاس محض اتنی دولت ہونی چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ رو رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص آئے، سلمان رو رہے ہو اور تم تو محمد رسول اللہ کے پاس جا رہے ہو، اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہوتی ہے؟ میں ہر وقت قتال میں رہا، میدان جہاد میں رہا، موت کی آنکھوں سے آنکھیں ڈالنی اور پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے آقا محمد کے پاس جانا سر۔ تم رو رہے ہو، آنکھیں اٹھائیں، ارشاد فرمایا سعد میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا، یہ رونا نہیں ہے، دنیا کے عیش و طرف کی بات نہیں ہے، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا سلمان جب دنیا سے آؤ تو اسی حال میں آؤ جیسے محمد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونا ہے کہ کہیں قیامت کو اپنے آقا کے دیدار سے محروم ہی نہ ہو جاؤں۔ میرے پاس تو بہت اسباب ہے دنیا کا،
اور دنیا کے اسباب کیا ہیں؟ ایک لوٹا، ایک مسلح، ایک تسلا، ایک بسیطہ کمبل، 4 چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی جہاد کرتا تھا، قتال کرتا تھا، گورنر بھی تھا، ہزاروں تنخواہ تھی، لیکن ایک دمبڑی پاس نہیں ہے، سب اللہ کی راہ میں جاتا رہا۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں تو روتا ہے کہیں میں اپنے آقا کے دیدار سے محروم نہ بن جاؤں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، یہ ساتھی ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یہی کردار اللہ چاہتا ہے، اور یہی کردار پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ چھوڑ دو، تارک الدنیا ہو جو، کوئی نہیں، رکھو ہی کچھ نہیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ لاکھوں کماؤ لیکن دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ وہ کہا کرتے تھے میں غمزدہ ہو جاتا ہوں 3 باتیں سوچ کے، ایک اللہ کے رسول سے جدائی، ایک قبر کی تنہائی، ایک آخرت کا خوف۔ جب دل میں آتا ہے تو کانپ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ جس کے دل میں یہ سما جاتا ہے اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کے لیل و نہار بدل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، کردار وہ پیدا کرو ایمان میں جو محمد کے صحابات کا کردار تھا۔ یہی کردار کامیابی کی علامت اور یہی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔